بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کے فضائل و فوائد کے بارے میں۔ ناظرین، انسان میں کیا طاقت جو رب کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق اور چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ ایک بات فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، اور ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا سے شائع کیا جاتا ہے۔ اخبار اور رسالوں میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر اندازہ لگا لو، قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کی مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ ایک مثل مشہور ہے کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کلام ربانی میں سارے علوم، ساری حکمتیں موجود ہیں، جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے۔ اس کا پتہ عقل سے لگتا ہے، اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے، اس قسم کے وہ بیش بامحتی اس قرآن سے نکالتا ہے۔ صوفیہ کرام کی تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں علوم باطنی کی بیش قیمت موتی بڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، لیکن جیسا کہ اس کا شناور ویسی اس کی تحصیل۔ پھر جہاں تک سمجھنے کی بات ہے تو وہاں تک اس کی تحقیق ہے۔ قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی قرآن کو پڑھا۔ کتاب تو ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے والوں کے ذہن کی رسائی کی انتہائیں الگ الگ۔ ہماری نگاہ فقط ظاہری الفاظ تک ہی بمشکل پہنچتی ہے۔ یہ حضرات بقدر وسعت علمی اس کی تہہ تک پہنچ کر مسائل اور فوائد نکال لیتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل قرآن کی آیت الف لام میم لے کر آئے۔ عرض کیا کہ الف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جان لیا۔ عرض کیا میم، تو فرمایا اس کا کرم ہے۔ جبرائیل امین کہنے لگے کہ حضور، آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا؟ میں نے تو کچھ نہ سمجھایا۔ فرمایا یہ میرے رب کے درمیان راز ہے، یعنی حروف مقطعات، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ قرآن پاک ایک سمندر ناپید کنارہ ہے، جتنا جس کا برتن اتنا وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آ گیا۔ غرض یہ کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ جیسے اس کی عظمت کی انتہا نہیں، ویسے اس کی عظمت بے انتہا ہے۔ خیال ہے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزے کس سے بن کر رہ گئے۔ کوئی معجزہ نہیں جو آج دیکھا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات تا قیامت رہیں گے، جنہیں دنیا آنکھوں سے دیکھے گی۔ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں۔ ہر آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جن کی مثل بن نہ سکا، ان کے پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت جو قریباً ہر دل میں آج بھی موجود ہے۔ ہم نے حضور کے نام پر سکھوں ہندوؤں کو روتے دیکھا۔ ایسے آپ کا بلند ذکر ہر مجلس، ہر جگہ، ہر زبان پر آپ کا چرچا ہے۔ یہ بھی زندہ جاوید معجزات ہیں جنہیں دنیا دیکھتی ہے اور دیکھتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔